تو آپ بات یہ کریں کہ ڈسیبلٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جیسے لنگڑے شخص کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اندھے شخص کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے LGBTQ پلس 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 وٹ ایور دے کال اٹ، اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ماڈرن جو الحاد کا شکار معاشرہ ہے اس نے تو تقریباً طے کر ہی لیا ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ اب تو میں نے 2-4 ایسے علماء کا، خاص طور پر مڈل ایسٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء کے فتوے بھی سن لیے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو پہلے سمجھ نہیں سکے تھے اور اب ہم رجوع کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو درست سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ایک 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 موضوع، ایک ایک اس کی کیٹیگری کے خلاف ایک رائے پائی جاتی ہے، وہ بھی میں سنتا رہتا ہوں، لیکن میں بڑے واضح طور پر اس کے جو 3 بنیادی حصے ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس عام آدمی کے لیے جو کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ ساری کیا اورگنٹیشنز ہیں اور کس طریقے سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ بنیادی طور پر 3 مقدمات ہیں، آپ اس کے جتنے مرضی نام رکھ لیجیے، یہ 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جن کو آپ انٹرسیکس بولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جنسی اعضاء کے حوالے سے کسی قسم کی معذوری کا شکار۔ ان کو کسی قسم کی جینڈر ڈکلیئر کرنا ایک بہت ہی illogical بات ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ یا مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتے ہیں، اس سے ان کی جینڈر پہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ نہیں ہوتی، دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی، دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے۔ بہت طرح کی معذوریاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، معذوری جینڈر نہیں ہے۔ جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کی معذوری یہ ہے کہ ان کے جنسی اعضاء میں معذوری پائی جاتی ہے، لیکن وہ یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا معائنہ کریں گے، چیک کریں گے اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ایک مرد ہیں جو کسی جنسی معذوری کا شکار ہیں، یا آپ ایک عورت ہیں اور کسی جنسی معذوری کا شکار ہیں۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو ایک معذوری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس معذوری کا اگر مکمل علاج ممکن ہوگا تو مکمل علاج کیا جائے گا۔ اگر اس معذوری کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوگا، پارشل علاج ممکن ہوگا، تو اس کا پارشل علاج کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس معذوری کا علاج بالکل ممکن نہیں ہوگا تو اس معذوری کا علاج نہیں کیا جائے گا۔ آخر دنیا میں امپورٹنٹ مرد بھی تو ہوتے ہیں، انفرٹائل عورتیں بھی تو ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک علیحدہ جینڈر تو ڈکلیئر نہیں کر دیتے۔ لنگڑے لوگوں کو، اندھے لوگوں کو، بہرے لوگوں کو ایک علیحدہ جینڈر تو ڈکلیئر نہیں کر دیتے۔ تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنی اس کمی کے ساتھ مرد یا عورت رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اگر ان کی وہ کمی اس قسم کی ہوگی کہ وہ شادی کر سکتے ہوں گے تو ان کی شادیاں بھی ہوں گی، اگر ان کی وہ کمی اس حد تک ہوگی کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو وہ شادی کیے بغیر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ لیکن یہ ایک معذوری ہے، اس کا کسی بھی قسم کے ایجنڈے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو جینڈر کی بحث کے اندر لانا ہی نہیں چاہیے، یہ جینڈر کی بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی بالفرض یہ سوال اٹھا بھی دے کہ اگر کوئی بالکل ہی 50% مرد اور بالکل ہی 50% عورت ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے معاشرے میں 1-1.5% لوگ ہیں جو انٹرسیکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے بھی اگر کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہو بھی جائے گا، تو اگر اس پورے 25 کروڑ کے ملک میں 20 برس کے بعد کوئی ایک ایسا کیس آ بھی جائے گا جس پہ ڈاکٹر بھی انگشت بدندہ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بالکل ہی 50-50 ہے، تو اس سے ڈاکٹر پوچھ بھی لیں گے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی سرجری بھی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ 50 سال کے بعد ہونے والے ایک واقعے کی بنیاد پر اس کو جینڈر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص سے رائے پوچھی گئی تھی چنانچہ اس کا کوئی رائے سے تعلق ہے۔ 50 یا 60 سال کے بعد ایک ایسا شخص بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے آج تک کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی ویڈیو میں نہیں سنا کہ انسانوں کی 2 یا 3 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ انسانوں کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایکسیپشن کی بھی ایکسیپشن ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جینڈرز 2 ہی ہوتی ہیں، یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، اس کے بعد اس میں ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو تو آپ بالکل سائڈ پر کر دیں، اس چیز کی بنیاد پر ایک نئی جینڈر کی بات کرنا اور اس نئی جینڈر کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے حقوق کے تحفظ کی بات کرنی ہے تو آپ بات یہ کریں کہ ڈسیبلٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں۔ جیسے لنگڑے شخص کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اندھے شخص کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو بھی ایسی معذوری ہے جو اس کے جنسی اعضاء سے متعلق ہے تو اس کے حقوق کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس جینڈر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مرد یا عورت، اس جینڈر کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔
یہ ایک کیٹیگری ہے، اس کو آپ سائڈ پر کر دیجیے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے سیکسول پریفرنس کی، جس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو مردوں کو عورتیں اور عورتوں کو مرد پسند ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ نہیں، وہ اسٹریٹ نہیں ہوتے، وہ گیز ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے گیز یا لیسبین کی رائے طے کر لیتے ہیں کہ وہ مرد ہیں لیکن ان کو مرد پسند ہے، وہ عورت ہیں لیکن ان کو عورت پسند ہے۔ کچھ کے لیے آپ بائی سیکسول کی ٹرم نکال دیتے ہیں کہ نہیں، ان کو مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سوائے بے راہ روی کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کیٹیگری صرف بے راہ روی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح بتاتی ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں ہیں اور عورتوں کے لیے مرد ہیں۔ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، ازواج کے جوڑے بنائے ہیں، اور مردوں کو عورتیں اور عورتوں کو مرد ملیں گے۔ اگر کسی مرد کو مرد پسند ہے یا اگر کسی عورت کو عورت پسند ہے تو اس کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک مینٹل ڈیزیز ہے، اس کو ایک بیماری ہے جو معاشرے کے اندر پائی جا سکتی ہے، عمومی طور پہ بھی پائی جا سکتی ہے، اور اب جو ایجنڈا جس طریقے سے کھڑا کر دیا گیا ہے جس میں لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں، فلوئڈ آئیڈینٹیز پڑھائی جا رہی ہیں، اس کے اندر تو یہ چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ مینٹل النس لوگوں کے اندر کریٹ ہو جائے۔ اگر یہ مینٹل النس کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے دماغ کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ جے کہ اس کو بے راہ روی کی اجازت دے دی جائے۔ اسلام کے اندر تو اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ اس کا 1 2 3 یا 4 بیویوں سے بھی گزارا نہیں ہے اور اس کو 500 عورتیں چاہیے، تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم 500 عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر دو۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیکسول پریفرنسز ایسی ہیں کہ وہ عورت کے علاوہ مرد مرد سے یا عورت عورت سے یا دونوں سے دلچسپی رکھتا ہے، تو اس کی دماغی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ریزن اسی چیز کی یہ ہو سکتی ہے کہ بے راہ روی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس شخص پہ کیونکہ زندگی میں کوئی قدغن لگائی نہیں گئی اور انہوں نے 10 12 13 14 سال کی عمر میں وہ سارا کچھ کر لیا جو انہیں شادی کے بعد کرنا چاہیے تھا، تو لذت کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے آپ کو ڈرگس لگ جاتی ہیں تو ڈرگ ایڈکٹ پھر تیز سے تیز ڈرگ کی طرف جاتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے ہیں کہ آگے سے آگے سے آگے جاتے گئے ہیں اور اب آپ نے جو کچھ بھی ٹرائی کر لیا آپ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف بے راہ روی ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے جس کو آپ سیکسول پریفرنسز بولتے ہیں، یہ یا تو ذہنی بیماری ہے یا بے راہ روی ہے۔ اگر یہ بیماری کی حد تک ہے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بے راہ روی کی حد تک جا چکا ہے تو پھر اس کی سزا کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو پہلی کیٹیگری میں نے آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا دی ان لوگوں کی جو جنسی طور پر معذور ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو ان لوگوں کی بتا دی ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ان کی پریفرنسز کچھ فرق ہیں، یا ذہنی بیماری کی وجہ سے یا بے راہ روی کی وجہ سے۔ پہلی صورت میں ان کو علاج کی ضرورت ہے اور دوسری صورت میں ان کو سزا کی ضرورت ہے۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جینڈر ہماری سیکس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ہم مرد کے جسم میں ہیں لیکن ہم عورت ہیں، ہم عورت کے جسم میں ہیں لیکن ہم مرد ہیں۔ یہ تو صریحاً ایک ذہنی بیماری ہے، اور اس ذہنی بیماری کو ویسٹ نے اپنے ایک ایجنڈے کے تحت فروغ دیا، یہاں تک کہ اب تو وہاں پر لوگ یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے کیٹ، آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے ڈاگ، آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے مونکی۔ حالانکہ یہ بالکل ابسرڈ بات ہے۔ میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ ہلیریس ویڈیو تھی کہ ایک شخص جا رہا ہے اور اس کو ٹریفک پولیس والے نے روکا اور اس نے کہا کہ کرنٹلی آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے کیٹ، اور پولیس والے نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اف یو آئیڈینٹیفائی ایز اے کیٹ، اگر آپ اپنے آپ کو بلی سمجھتے ہیں تو بلیوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا، پہلے تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہوگا، اور اس کے بعد میں آپ کو اینیمل کیئر شیلٹر میں لے کے جاؤں گا اور پھر آپ کو کیٹ فوڈ دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا کوئی آنر ڈھونڈا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو ویکسینیشن لگائی جائے گی۔ اور 1 منٹ میں وہ آدمی سیدھا ہو گیا اور اس نے یہ بات شروع کر دی کہ نہیں نہیں سوری آئی واز جوکنگ، اس لیے کہ یہ ایک جوک ہی تھا۔ اسی طریقے سے کسی مرد کا یہ کہنا کہ آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن، یا کسی عورت کا یہ کہنا کہ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے مین، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک ذہنی بیماری ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ ذہنی بیماری ہے تو اس کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے جسم کو ایڈجسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ایک مرد ہوتے ہوئے ذہنی طور پر یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میں ایک عورت ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سرجریز کروا کے اپنے جسم کو عورت بنانے کی کوشش کروں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے دماغ کا علاج کرواؤں تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں ایک مرد ہوں۔ اللہ نے مجھے جس باڈی کے اندر پیدا کیا ہے اس کے اندر وہی ہارمونز دوڑ رہے ہیں جو ایک مرد کی باڈی میں دوڑتے ہیں۔ جب میرا ہارمونل بیلنس سارا وہی ہے جو ایک مرد کی باڈی میں ہوتا ہے، تو ریسرچز تو ساری بتا رہی ہیں کہ ہارمونس ہی تو آپ کے دماغ کو چلا رہے ہیں۔ چھوٹا سا ڈوپامین کا انجیکشن لگا لیں تو آپ کے موڈ میں کس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو میل ہارمونس اگر آپ کی باڈی میں ہے تو آپ عورت اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی طور پر اس پوری بحث میں پڑے بغیر کہ LGBTQ کیا ہے، اس کے ساتھ پلس پلس کیا ہیں، یہ پوری انکلوسیوٹی کی بحث کیا ہے، ان 3 کیٹیگریز کو آپ سمجھ لیں۔ سمری میں بڑی سادہ سی بات ہے
या तो आपको जिनसी अज़ा की माज़ूरी है, माज़ूर के तौर पे अपना इलाज करवाएँ। या सेक्सुअल प्रेफ़रेंसेस की अगर आप बात करते हैं, तो या आपको ज़हनी तौर पर कोई बीमारी है, या आप बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं। और अगर आप अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि मैं मर्द के जिस्म में औरत या मर्द औरत के जिस्म में मर्द हूँ, तो आपको ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। इस पूरी चीज़ को एक तहरीक बनाना, इसको एक एजेंडा बनाना, इसको प्रमोट करना, ये वेस्ट का एक एजेंडा है। इस एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। ये पहले वेस्ट में था, अब ये इस्लामिक मुल्कों में भी एंटर होने लग गया है। नई जनरेशन बहुत हद तक इस बात को खामोशी से एक्सेप्ट करती है। उनके नज़दीक साइंस यही बताती है, यही ठीक है। लेकिन ये कतई तौर पर ठीक नहीं है। मैंने इसको वाज़ेह तरीन अल्फ़ाज़ में, सादा तरीन अल्फ़ाज़ में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैटेगरीज़ कहाँ पे फ़ॉल करती हैं। इसका हल यही है कि मुआशरे के अंदर सफाई पैदा की जाए, मुआशरे के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए, जहाँ पर निकाह को आम किया जाए, निकाह को जल्दी किया जाए, मर्दों और औरतों को उनकी नेचुरल रिलेशनशिप्स की तरफ प्रमोट किया जाए कि वो क्या हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ की बात को बंद कर दिया जाए, और जो इस लाइन को क्रॉस करता है, उस लाइन को क्रॉस करने के ऊपर अल्लाह की बताई हुई सज़ाएँ दी जाएँ। या जो शख्स ये समझता है कि उसने वो लाइन तो क्रॉस नहीं की, लेकिन उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ आई है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और अपना इलाज करवाए। उम्मीद है ये मौज़ू आप लोगों के लिए बहुत वाज़ेह और आसान हो गया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।